اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین من المعصومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات بھیج دے میں نے اس مختصر سے وقت میں جس قرآن کی آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں پروردگار کی جانب سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو رسول کے اسوے پر اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، یعنی رسول کی سیرت پر اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک قدم آیا رسول کی زندگی سے متصل ہے یا ہم دنیاوی زندگی جی رہے ہیں۔ جہاں رسول کی زندگی پائی جاتی ہے وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے، جہاں دنیاوی زندگی ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جائیں، ہم کس راہ کو اختیار کریں، کیونکہ مسلسل 1400 سال سے اس ذکر اہل بیت کے حوالے سے ہمیں وہ طریقہ زندگی ملا ہے، ہمیں وہ چلنے کا سبق ملا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیا اسی راستے پر چل رہی ہے، کیونکہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ صرف اس لیے تھی، ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا کہ دوسروں کے کام آؤ، اور اگر ہماری زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ورنہ ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود جی لینا زندگی ہے، جی لینا تھا تو جانور بھی ہے۔ اگر ہم انسان سمجھتے ہیں تو خود اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی زندگی کو لے کر چلیں، تب کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجو۔ اب بس ایک بات اور کہہ کے اپنے مقصد کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ سوال ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سوال علم کی آدھی چابی کا نام ہے۔ سوال کرنا ہماری ملت کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ختمی مرتبت کے بعد مولا کائنات نے منبر پہ بیٹھ کے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ جو سوال کے لیے آگے بڑھائے اسے علی کہتے ہیں، جو سوال سے پیچھا چھڑائے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس عزاداروں کے ذوق ولا کے لیے ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی حیات طیبہ پر چلنے والے وہ ہم میں سے نہیں ہوتے، وہ کوئی محترم ہوتے ہیں۔ ہم ان کے غلاموں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو شاید کامیاب ہو جائیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف علی کی محبت ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ اللہ یا رسول اللہ عزیزان محترم، ہم کہتے ہیں اور ہم ہی نہیں کہتے بلکہ دوسروں نے بھی کہا ہے کہ علی کی محبت ہر کس و ناکس کے دل میں نہیں پائی جاتی، علی کی محبت وہی پائی جاتی ہے
کہ جہاں پر طہارت ہوتی ہے، جہاں پر محبت ہوتی ہے، جہاں پر بلندی کردار ہوتی ہے، اس دل میں علی کی محبت آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اہل سنت ذاکرین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے خود کہا کہ اس وقت تک علی کی محبت جب تک دل میں نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شمول الفت حق ولی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، اور حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا۔ بس بس عزیزان محترم، ہم علی کے چاہنے والوں کی زندگی پر اپنے نقش قدم جما کر چلیں تو شاید ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم جتنے عزادار یہاں پر آئے ہیں ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم امام اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے اسوے پر زندگی گزار سکیں۔ اور عزیزان محترم، تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے انسان ملتے ہیں کہ جنہوں نے علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا۔ تریمہ ابن عدی کون ہے؟ علی کے چاہنے والے ہیں۔ رشید حجری کون ہے؟ علی کے چاہنے والے ہیں۔ میثم تمار کون ہے؟ علی کے چاہنے والے ہیں۔ ابو ذر غفاری کون ہے؟ علی کے چاہنے والے ہیں۔ اور تریمہ ابن عدی کو جب مولا کائنات نے خط لے کر دربار شام میں بھیجا تو کوئی اور ہوتا تو نہ حکومت کا کوئی پہرے دار ساتھ میں تھا، نہ کوئی طاقت ساتھ میں تھی۔ اکیلے تریمہ ابن عدی دربار شام میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد علی کے چاہنے والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جس کے دربار میں جائیں اگر وہ ظالم ہے تو اسے وہیں ذلیل کر کے آئے۔ یہ علی کے چاہنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ علی کا یہ چاہنے والا جب گیا ہے تریمہ ابن عدی، دیکھا قالین یہاں سے وہاں تک بہت قیمتی بچھی ہوئی ہے، ایک بار دربار کی طرف دیکھا، نہ دبے نہ ڈرے بلکہ اپنی جوتیوں کو جیب میں رکھا۔ ایک بار شام کا حاکم کہتا ہے تریمہ چلے آؤ، اگر تیری جوتیوں سے یہ قالین گندا ہو جائے گا تو میں صاف کرا لوں گا۔ تریمہ نے کہا میں تیرے قالین کے گندے ہونے کی فکر نہیں کرا، اپنی جوتیوں کو بچا رہا ہوں جو تیرے دربار میں آنے سے نجس ہو۔ ابھی پڑھنا
یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں اور ہم آج جمعے کے دن یا کبھی بھی اذان ہوتی ہے تو ہم اس لیے بھی رک جاتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جمعے کی نماز جمعے ہی کو ہو رہی ہے، بدھ کو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ حسین کا اس سے بڑا صدقہ نہیں ہے، حسین کی اس سے بڑی جیت نہیں ہو سکتی کہ قیامت تک اب جب بھی جمعے کی نماز ہوگی وہ جمعے کو ہوگی، بدھ کو نہیں ہوگی۔ وقت کا کوئی بھی یزید ہو آگے بڑھے گا، مسلمان آگے بڑھ کے کہیں گے تیری اوقات نہیں۔ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے کہ جب تک نماز باقی ہے تب تک حسین کی جیت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ عزیزان محترم، ایک علی کا چاہنے والا اس کا یہ طریقہ زندگی کہ دربار شام میں بھی جا کر اپنی علی کے چاہنے والے کی حیثیت بتا رہا ہے، اور ایک کیونکہ یہ مائیں اور بہنیں بھی ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے، ایک علی کے چاہنے والی بھی ہے، لبابہ حبابیہ کیا نام ہے، علی کی چاہنے والی ہے۔ ایک دن آتی ہے علی کے قریب اور آنے کے بعد کہتی ہیں آقا آپ جب چلے جائیں گے تو آپ کے بعد میں پہچانوں گی کیسے کہ آپ کا وارث کون ہے۔ ایک بار مولا کائنات نے کہا ایک پتھر لا، پتھر آیا، حبابہ لبابیہ نے دیا، علی نے اس پتھر کو لیا، اپنی انگوٹھی کو لیا، اس پر نقش کیا، نقش ابھر آیا۔ ایک بار علی نے کہا جا اس کو لیتی جا، اور جب تک ہمارے نمائندے کو پہچاننا ہوگا اس پتھر کو سامنے کرنا، اگر وہ اپنا نقش ابھار دے سمجھ لینا میرا چاہنے والا ہے، میرا نمائندہ ہے۔ علی کا دور ختم ہوا، زندگی ختم ہوئی، یہ علی کی چاہنے والی دوسرے علی کی خدمت میں آتی ہے۔ آنے کے بعد امام حسن کے قریب آتی ہے، آنے کے بعد اس پتھر کو دیا۔ ایک بار امام حسن نے ہاتھوں کو اٹھایا، لبابہ لبابیہ نے کہا آقا رہنے دیجئے، میں پہچان گئی آپ ہی علی کے وارث ہیں۔ امام حسن نے کہا ابھی تو میں نے نقش بنایا ہی نہیں، کہا پہلے علی نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا تھا جیسے آپ نے ہاتھ۔ اللہم صلی بہت لمبی روایت ہے، امام رضا تک گئی ہیں اور ہر سے نقش نکالا اور کہتی رہی کہ علی کا چاہنے والا علی کا وارث ایسے ہی ہوتا ہے، علی کا وارث وہی ہوتا ہے جو علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اور ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں کہ ہم علی اور حسین اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر بتا رہے ہیں کہ جو ذمہ داری ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب کو دی تھی وہ آج تک ہم نبھا رہے ہیں۔ اتنا کثیر مجمع، خدا سلامت رکھے ان عزاداروں کو، آنے والوں کی نیک حاجات کو پورا کرے۔ اے پروردگار جو بھی حاجت لے کے آیا ہو اس در سے کوئی خالی نہ جائے۔ ابو ذر بھائی کی زہلیہ کو شفاء کامل اور عاجل ملے، ہر مومن کو شفاء ملے۔ میں کہوں گا کتنا بڑا مجمع، اس سے کئی گنا مجمع کربلا میں جاتا ہے، اور اس سے بہت مختصر سا مجمع حج پر جاتا ہے۔ حج پر جانے والے کوئی بھوکا رہ گیا، کوئی پیاسا رہ گیا، کروڑوں کا مجمع، نہ یہاں کوئی بھوکا نہ وہاں کوئی پیاسا۔ ارے میں کہوں گا وجہ کیا ہے؟ حسین آگے بڑھ کے کہیں گے جو دم تمہاری سرکاروں میں نہیں ہے وہ دم حسین کی مزاروں میں ہے۔ بس کرو۔ جزاک اللہ، زندہ باد۔ بس عزاداروں، علی کے چاہنے والوں، مسلسل آتے ہو نا، علی تمہاری خبر گیری کرتے ہیں، ایک ایک آنے والے کو دیکھتے ہیں۔ علی اپنے چاہنے والوں کے چہرے پر ہمیشہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ علی چاہتے میرا چاہنے والا خوش رہے، پریشان ہے پریشانی دور ہو جائے۔ وہ علی جو دوسروں کے زخموں کو اور دوسروں کے چہروں کو مزمحل نہ دیکھتا،
دیکھ پاتا وہ اپنی زوجہ کے زخموں کو جب اس نے دیکھا ہوگا تو علی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ ارے روایتوں کے جملے ہیں، جب سلمان کو بلانے کے لیے بھیجا ہے میرے مولا نے، آئیے جناب عباس پرسہ لیجئے، اپنی ماں کا پرسہ لیجئے، ارے جناب سکینہ اپنی دادی کا پرسہ لیجئے۔ ایک بار سلمان کے گھر حسنین کو بھیجا ہے تو کہا بیٹا آہستہ سے جانا اور پتہ نہ چلے دشمنوں کو کہ تیری ماں مر گئی ہے۔ سلمان آئے ہیں، بچے بھی شرمندہ ہے، رو نہیں پا رہے، لیکن وہی علی جو سب کو تنبیہ کر رہا ہے کہ رونا نہیں، وہی علی جب ایک بار فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں تو تڑپ کے چیخ کر کہتے آئے فاطمہ اس غم کے بارے میں نہ بتائے۔ ارے سلمان کہتے آپ تو آقا صابر ہے، کہتے سلمان میں صبر تو کر رہا ہوں، لیکن فاطمہ نے اتنے دن ساتھ گزرنے کے بعد بھی اپنے اس غم کو نہ بتایا۔ آزادار ایک بار سلمان کہتے آقا آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ مولا کائنات کہتے تمہیں یاد ہے 9 سال پہلے رسول اللہ کے گھر سے جب فاطمہ کی رخصتی ہوئی تھی تو اس اونٹ کی مہار تمہارے ہاتھ میں تھی۔ میں چاہتا ہوں آج قبر کی منزلوں میں بھی تم فاطمہ کو میرے ساتھ لے کر چلو۔ آزادارو آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا قبرستان میں جب کسی میت کو اتارا جاتا ہے ارے کم سے کم 4 لوگ ہونے چاہے، میرا آقا ارے کوئی نہیں۔ ایک بار علی ابن ابی طالب فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا، 2 ہاتھ بلند ہوئے، علی میری امانت کو میرے حوالے۔ بس 2 جملے جناب عباس کے روضے پر بیٹھا ہوں نا، جناب عباس کو شہزادی نے بیٹا کہا اور بیٹے کا حق جناب عباس نے پورا کیا۔ بس ایک منظر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، ہر طرف سے وار ہونے لگا، ایک بار روح قفص انصری سے پرواز ہو گئی۔ ارے مقتل میں ملتا ہے کہ جب عباس کا علم لے کر حسین واپس بڑھے، ایک آواز گونجی جسے اپنے بزرگوں کا بدلہ لینا ہے بدلہ لے لے۔ ارے عباس کا جسم کبھی تلواریں پڑتی کبھی تازیانے، ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب زینب واپس آئی ہے تو ایک بار سید سجاد سے کہتی بیٹا مجھے بھیا کی قبر کے قریب لے جاؤ۔ ایک بار سید سجاد جناب زینب کو پکڑ کر ایک قبر کے پاس لا کر کہتے یہ بھائی چچا عباس کی قبر ہے۔ جناب زینب کہتی ارے یہ تو کسی بچے کی قبر ہے، میرا عباس تو بہت طویل قامت تھا۔ ایک بار سید سجاد کہتے میرے چچا کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم، میرے چچا کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اے شہزادی سکینہ آپ پر لاکھوں سلام، ان آنے والی سیدانیوں کا سلام، ان آنے والے مومنین کا سلام۔ ارے سکینہ 4 سال کا سن بہت کم سن ہے، ارے مسائب بڑے طویل ہے۔ ارے سکینہ ابھی قاتل کو دیکھ کر ڈر ہی رہی تھی کہ خیمے میں آگ لگا دی گئی، ارے گوشوارے چھینے نہیں گئے، نوچے گئے، کان کی لبیں چھیت گئی، خون جاری ہو گیا۔ بس ایک منظر ہے جناب سکینہ قید خانے شام میں ہے، بچے آتے ہیں جاتے ہیں، ایک بار آ کر کہتے ہیں بیمار یہ بچی کون ہے جو روتی ہے تو ہمارا دل منقلب ہو جاتا ہے۔ امام سید سجاد کہتے ہیں یہ سکینہ ہے۔ ایک بار بچے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کل جب آئیں گے تو اس بچی کے لیے کچھ تحفے لے کر آئیں گے، اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں کھانے کا سامان لے کر ہمیں اس بچی کو دینا۔ ایک بار جب پہنچے دیکھا بیمار باہر بیٹھا، بچوں نے کہا بیمار وہ بچی نہیں دکھائی دے، ہم کھانا لائے ہیں، ہم پانی لائے۔ ایک بار سید سجاد نے کہا ارے وہ قب وہ
ننھی بچی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ارے قبر کی تنہائی میں سو رہی ہے۔ ارے سکینہ نے ایک وصیت کی تھی، میری قبر کو نشیب میں ڈالنا، ارے قبر کو گہری کیوں کرنے کو کہا تھا؟ تاکہ جتنی پیاس ہے وہ بجھ جائے، میرا جسم ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہے۔ ہاں زادانو، یہی وجہ ہے کہ ابراہیم دمشقی کو جب ایک بار جناب سکینہ نے خواب میں دکھایا کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اس کو دوسری جگہ منتقل کر دو، انہوں نے اپنی بچیوں سے کہا میں پردے کا اہتمام کرتا ہوں، تمہیں قبر کھودنی ہوگی۔ ارے اللہ سلامت، ارے ایک منظر ایسا، جب بچیاں قبر کھود کے واپس لوٹی ہیں تو باپ پہچان نہ سکا۔ ایک بار ابراہیم دمشقی کا تمہارا کیا یہ عالم ہے؟ بچیاں کہتی بابا میں نے وہ منظر دیکھا جس کے بعد ہمارا یہ حال، ارے کان کی لوے زخمی، کرتا جلا ہوا۔ ارے جب رباب نے اس منظر کو دیکھا ہوگا تو کیسے صبر کیا۔ انجمن محافظ ازا قدیم کے ممبران سے گزارش لیکن ہو ماتم کے سلسلے